اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل میاں جنوں اور میرے تمام پاکستانیوں، آپ سب کو رمضان المبارک کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد۔ شفا ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر ثواب ہے اور بشارت ہے جنت کی، کہ رمضان شریف کے حوالے سے ہم جتنی بھی اس کی اہمیت پر روشنی ڈال سکیں، ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ واقعی وہ مہینہ ہے جس کی بشارتیں، جس کی نویدیں ہمیں ملی ہیں، اس میں 100% جو ہے وہ ایک سچ ہے، اور اس سچ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں، چونکہ علم حاصل کر لینا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا تو نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اس علم کو کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک روزے رکھنے کے لیے جو کہ فرض کر دیے، آپ روزے رکھیں، عمل کریں، پھر اس نتائج کی اس اہمیت سے آگاہی ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کس قدر حکمت والا مہینہ ہے۔ مجھے میاں جنوں کے بہت سارے لوگ ایک حوالے سے جانتے ہیں۔ میرا نام مسز رقیہ سلطانہ، گورنمنٹ ڈگری کالج میاں جنوں میں 98 میں ایز اے لیکچرر میں نے یہاں پہ میری اپائنٹمنٹ ہوئی، میں نے جوائن کیا۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا سکول جس کے اندر اس ادارے کا سٹارٹ کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے آج لمبا روڈ پہ ایک بہترین کالج، اور یہ ایسوسیٹ ڈگری کالج کے نام سے برائے خواتین یہاں پہ ایک کام جو ہے وہ فروغ تعلیم کا اب بڑے ڈسپلن کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ میں نے وہاں پہ تقریباً 23 ایئرس میں نے جاب کی ہے، وہیں پہ مجھے گریڈ ملا ایز اسسٹنٹ پروفیسر، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خانے مال میں مجھے اپنی جو ہے وہ کچھ ڈیوٹیز ادا کرنے کی ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ بے شمار وہ شیلڈ اور سرٹیفکیٹس بھی ملے کارکردگی کے حوالے سے۔ تو یہ تو دنیا کی کارکردگی ہے، یہ تو دنیا کے وہ کام ہیں جس سے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈگریوں سے ہمیں، جو ایوارڈ سے ہمیں نوازنا ہے، اس کی بشارتیں ہمیں جنت کی ہیں، اور بے شمار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ساتھ پورا انصاف کریں، اپنے ساتھ انصاف کریں، جو ہمیں کہا گیا ہم کریں، عمل کریں، اور پھر عمل کے ثمرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی صورت میں ہم پر نازل کریں گے انشاءاللہ۔ بات کر رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میرا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ادارہ تعلیم و تحقیق IER ڈپارٹمنٹ، اور وہاں پہ بڑے جید اور انتہائی اعلیٰ آئیڈیالوجی کے حامل، اعلیٰ اوصاف کے حامل باعمل اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا، اور وہی چیز ان کی ایک اپنے ہم نے سنبھال کے رکھ لی، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری امانت ہے کہ آپ نے ایجوکیشن نہیں پڑھانی، آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ مجھے یاد بھی میرے استاد جناب مشتاق الرحمان صدیقی صاحب، ہمارے عبید اللہ مدنی صاحب، عبدالغفور مدنی صاحب، ڈاکٹر نذیر صاحب، اور اسی طرح سے ڈاکٹر ملک محمد حسین صاحب، ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب جو ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں آنے والے 20 سالوں کے لیے کہ آپ نے جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے۔ میں کلاس میں صرف ایجوکیشن کا سبق پڑھانے نہیں جاتی تھی، میں وہاں ایجوکیٹ کرنے جاتی تھی کہ بچوں کو ہم بتائیں کہ سیکھنا کیسے ہے، سکھانا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، پڑھانا کیسے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کیسے کرنا ہے۔ جب تک عمل نہیں تو وہ اس وقت تک ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی عالم با عمل جو ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں، اس کے لیے ثواب کی، اس کے لیے رحمتوں کے نزول کی بات کی جاتی ہے۔ تو جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، سمجھ لو کہ تربیت نہیں ہے، اور تربیت اگر نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی علم سیکھیں یا ہم دوسروں کو سکھائیں تو ہمیں اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے آگے جو ہے وہ بتانا ہے۔ تو اس کی بہترین مثال جو کہ ہمارے سب سے اعلیٰ معلم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
जो محسن انسانیت ہیں, جو معلم اعظم ہیں, آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا بات کرنا, آپ کا بات کرتے سن کر خاموشی اختیار کرنا, اور پھر صحابہ کرام کو اشعاروں سے سمجھانا, مثالوں سے وضاحت دینی, اور اپنے ایک ایک عمل سے, اپنے ایک ایک ہاتھ کے اشارے سے, اپنے چہرے کے تاثرات سے آپ نے جو ان کو عمل کی ترغیب دی, اگر ہم ان کو فالو کریں تو اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی اسکالر نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. یہ جو آج کے ایجوکیشنسٹ ہیں جن کی ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفائن کیا کیا ایجوکیشن کو, انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے کہ لرننگ کو, تو وہ سارے نے سیکھا انہیں سے. ان لوگوں نے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیسے کیا. نازل کرتے ہوئے یہ تقریباً 23 سال, 22 سال 5 مہینے 14 دن کا عرصہ, ہم اسے کہتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ 23 ایئرس. تو یہ 23 ایئرس کیوں لگ گئے؟ ایک جنریشن تیار ہو گئی, ایک عمل کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, آہستہ آہستہ وہ آپ قرآن پاک کی انہی آیات کو, اسی وحی کو عمل کی صورت میں پیش کرتے گئے, اور آپ کے صحابہ عمل کرتے چلے گئے. تو وہ علم جو ہے وہ ایک ہمارے پاس پہنچا ہے, عمل کے ذریعے بھی اور علم کے ذریعے بھی. تو کریں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے, آپ سے کہا کرتے, آپ نے کہا قرآن پاک کی آج ہم کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ہم کہتے ہیں ہر ان کے پہلے کہتے ہیں کہ لفظ وضو کرتے ہیں آپ کا ذکر کرنے سے پہلے, تو ہمیں سے پہلے جب ہم سلام درود و سلام بھیجتے ہیں, قرآن پاک میں کہا گیا کہ آپ بھی درود و سلام بھیجیں جس طرح کے فرشتے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. تو ہم جب ان پر سلام بھیجتے ہیں اور پھر سلام بھیجنے کے بعد آپ کی ان حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ان کے زندگی کے کام کرنے کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے وہ اپنے اس دور میں جو جہالت کا دور تھا, جو اندھیرے کا دور تھا, جہاں علم نہیں تھا, جہاں علم سیکھنا وہاں پہ پتہ ہی نہیں تھا سیکھنا بھی ہے کہ نہیں ہے, اور کیوں سیکھنا ہے, کس لیے سیکھنا ہے, کوئی مقصد ہی نہیں تھا کسی کی زندگی کا. اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے کس طریقے سے اس روشنی میں لے کر آئے, کیسے ان کو عالم بنا دیا, کیسے انہیں باعمل عالم بنا دیا, کس طریقے سے آپ نے دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کر دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے, پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو جو ان پڑھ تھے وہ پڑھے لکھے ہو گئے, وہ ایک جیسے نہ رہے. تو یہ تبدیلی کیسے عمل میں آئی؟ یہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, کیا کیسی کیسی طبیعتوں کے لوگ, انفرادی اختلافات تو سب کے ساتھ ہیں نا, کوئی زیادہ ذہین ہے, کوئی کم ذہین ہے, کوئی بڑا غصے والا ہے, کوئی بڑا جذباتی ہے, کوئی لاتوں کے بھوت ہیں, کوئی باتوں کے اشارے سے سمجھ جاتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر مختلف قسم کی اس کے اندر جو ہے خاصیتیں, اس کے اندر صلاحیتیں رکھ دیں. تو کیسے ایک معلم اعظم نے ان تمام لوگوں کے اندر کیسے تبدیلی پیدا کی. آج کے جتنے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس لرننگ تھیریز کے بڑے بڑے سائنسدان, ہمارے یورپین ممالک کے, ہمارے جتنے بھی ویسٹ میں ممالک ہیں, وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بچہ کیسے سیکھتا ہے, بڑا کیسے سیکھتا ہے, تبدیلی ذہنوں میں کیسے لائی جا سکتی ہے, اعمال کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. تو یہ سارے کا سارا کام معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ نے آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ ہم نے انہی سے سیکھا. آپ نے کیسے کیا, ہم نے کیسے سکھایا. دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہیں, تو یہی ایک سسٹم جو ہم نے پڑھا, ہم نے سیکھا اور ہمیں سکھایا گیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب میری ریٹائرمنٹ 20 مارچ 2020 میں ہوئی. اس کے بعد سے میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری جو سروس کی جو لائف ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے, جاب ہماری ختم ہو جاتی ہے, ہم بھی ریٹائرڈ پرسن کہلاتے ہیں. تو میں اس سلسلے کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اور میں کیوں نہ اس کو میں اب آگے جو ہے سلسلے کو بڑھاتی رہوں, اس کو چلاتی رہوں. کہتے ہیں نا جو سیکھو سبھی کو سکھاتے چلو, دیے سے دیے کو چلاتے چلو. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ایک سکول بناؤں, اور میں نے برٹ انٹرنیشنل سکول نیٹ ورک ایک سکول, ایک ادارہ بنایا ہے
اور اس میں ہم برٹش کا جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں، جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، جیسے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ وہ بچے کو آج کا دنیا کا جو علم دے رہے ہیں. ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا مذہب، اس کا تو تعلیم جو ہے وہ اول اور پرائرٹی پہ ہے. وہ تو ہمارے لیے فرض عین ہے اور وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو جدید ٹیکنالوجی کو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، دنیاوی علوم میں برتری حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے جو ہے وہ برٹش کا ایک اسکول سسٹم ہے برطانیہ کا، تو ہم نے اس سسٹم کو اپناتے ہوئے ایک ادارہ جو ہے میں نے بنایا ہے. اور الحمدللہ 1 ماہ ابھی ہو گیا ہے اور میرے پاس جو ہے وہ 27 اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب کے تعاون سے، آپ اگر میرے ساتھ مزید کوآپریٹ کریں تو انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کی مدد سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. میری محنت اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور ہم پورے طریقے سے اعتماد دیں گے اپنے بچے کو، اپنے پیرنٹس کو، کہ ان کا وقت اور پیسہ رائیگاں نہیں جائے گا. آپ سب کے میں تعاون کی امید کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ پر اس مہینے کے حوالے سے رحمتیں نازل فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں آنے والی زندگی میں سرفروغ کرے. آمین. مزید آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب لازمی کر دیجیے.